نال ہو لوگوں کے سگو نال ایتھے آؤ ایتھے کرسی لا بھی ادھروں ایک کرسی بڑی نہیں نہیں کرسی لے آؤ میں منگوا لینا کرسی ادھروں دی ایک بابر کرسی لے آ لے آؤ رہن دیو نہیں صاحب آپ تشریف رکھیں نہیں صاحب آپ بیٹھے نہیں نہیں کرسی آ گئی ہوئے کو بابر لے آ ایتھے لے کوئی نہیں صاحب بیٹھو تسی بابو ہاں ایتھے کھلو کے پانی کام سر بات ہے کہ سرس فائدہ موقع ہے محبت جی آپ ابتدا کریں اچھا یہ عصمت اللہ صاحب ہیں ہمارے بزرگ ہیں تو یہ بات کریں آپ سب تسی تھے جب آپ کہیں گے اشارہ کریں گے تو پھر میں بولوں گا جی آپ بولیں کدھر ہیں ہے یہ چلو پکڑ لی چل نحمدہ نصلی علی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بہت خوش ہوں میں اب عصمت اللہ نیازی میرا نام ہے میں آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ کا چیئرمین بھی ہوں اور ایک نیازی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں آج میں خوش اس لیے ہوں کہ جو ہے ایک نیکی کا کام ایک ایسا کام جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروایا ہے کہ میرے بھائی بیٹا میرا یہ مدنی صاحب ان کے پاس ان کے والدین سے میرے والد صاحب کے دیرینہ تعلقات تھے میں ان کے پاس آیا اور انہوں نے میری بات کو رکھا اور اس ایک جو اس کا اسلامی ایک فتنہ بننے والا تھا جو لوگ اس فتنے کو ہوا دے رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ ایسا کوئی کام ہو اور جو ہے ہوا پھیلے اور پاکستان کے حالات خراب ہوں تو میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو رکھا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر فی سبیل اللہ میں نے ان کی والدہ سے کہا ان کی والدہ نے ان کو حکم دیا کہ یہ کام جو ہے اس کام کے لیے جو دیر کرنے کی بجائے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے تاکہ کوئی ایسی قوتیں ایسا کوئی انتشار جس سے پہلے یا ملکی کوئی ایسے مسائل کھڑے ہوں اس کے لیے فوری طور پر ان کو حکم دیا اور انہوں نے اس حکم کو مانا اور میری درخواست کو مانا تو آج کا یہ دن ہے میرے ساتھ اس وقت جو جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا وہ ان کے والد صاحب بھی موجود ہیں وہ خود بھی موجود ہیں ان کے بھائی بھی موجود ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے جو یہ جتنا بھی جو کچھ ہوا اس معاملات میں کوئی بھی مدنی صاحب کے ساتھ جس قسم کی زیادتی ہوئی یا کوئی کسی قسم کی الزام تراشی ہوئی کسی قسم کی کوئی اور بات جو بھی ہوا اس کے لیے میں سب میڈیا کے سامنے سب بزرگوں کے سامنے معافی میں اپنی طرف سے بھی مانگ رہا ہوں اور ان کی طرف سے بھی معافی کا درخواست پیش کر رہا ہوں مدنی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے گا ان کے والد صاحب ہیں یہ دسو جی دسو میرے بیٹے نے میں جو بھی جاتی ہے تسی میرے بزرگاں گئے ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تسی میں تہاڈے منہوں معافی دا لفظ سننا نہیں چاہتا میرے 23 سال ہو گئے نے والد صاحب فوت ہوئے تو آپ میرے باپ کی جگہ پہ آپ لفظ معافی نہ کہیں یہ بول دیں کہ جیسے یہ بیٹا ہے آپ بھی میرے بیٹے ہیں مجھے اتنا ہی لفظ کافی میں آپ میرے گھر میں آ گئے ہیں تو میرے گھر میں 23 سال سے میرے باپ کا سایہ نہیں ہے تو آپ آ گئے ہیں تو میں آپ کو اپنی یہ جو جگہ ہے نا میں جیسے وہ آپ کا بیٹا ہے آپ اس کی خاطر آئیں میرے خاطر تو میرا باپ نہیں آ سکتا میرا تو بابا دنیا سے جا چکا تو آگے وہ بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے رضوان ہے جی یہ جن کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا یہ بھی جو ہے ذاتی طور پر اس لیے آئے ہیں کہ معافی مانگنے کے لیے اور معذرت کرنے کے لیے جی بولو
ठीक हो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे से जो भी गलती की है, जो की भी प्रॉब्लम थी मेरी और मदनी की, जो कोई भी डिफरेंस है, आई अपोलोजाइज टू नासिर मदनी साहब और मेरे भाई हैं। ये मेरे 7th ब्रदर है। थैंक यू वेरी मच। कहने भी मैं आलम दीन की एक इज्जत रखता हूँ। आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन। आलम दीन की इज्जत करता हूँ। इसमें ये है कि जो ये एक सवाल बाद में करेंगे, अभी इधर थोड़ी सी पूरी मुकम्मल इंटरव्यू हो जाना है। एक मिनट सवाल और जवाब बाद में। एक मिनट ये अब्दुल बासित साहब शेखपुरी साहब हैं, मैं बाद में अपना देता हूँ। मुक्तसर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हज़रात, मरकज़ी जमीयत अहल-हदीस पाकिस्तान का शोबा तबलीग का मैं सरबराह हूँ, नाज़िम दौरी पाकिस्तान हूँ। हमारी जमात के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब और सेनेटर जनाब हाफिज़ुल करीम साहब हैं। हमारी जमात का जो भी मिशन है वो ये दावती फ़िक्री मिशन है। हम कतन तशद्दुद के कायल नहीं हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम अपने कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ जानते हैं और हर तरह हम मैदान में खड़ा होना जानते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो आदमी हमारे घर चल कर आ जाए, और बिलखसूस नियाज़ी साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं, तो हम इस मौका पे जैसे कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि ऐसे हालात में जब कोई आता है तो दरवाज़े पे तो माफ़ कर देते हैं। माफ़ी देने वाले को अल्लाह ताला शान से नवाजते हैं। मुझे पता है कि इंशाअल्लाह मदनी साहब को अल्लाह ताला मज़ीद ऊँची परवान बढ़ाएगा और अल्लाह शान देगा। तो इसलिए ये जो इनका नस्बुल ऐन है, जो इनका मिशन है दावत व फ़िक्र, और जो बग़ैर तशद्दुद के, बग़ैर झगड़े के जो सिस्टम हम चला रहे हैं, हम इंशाअल्लाह उस लाइन पे गामजन रहेंगे। अल्लाह इनको कामयाब फरमाए। नारा तकबीर, मौलाना नासिर मदनी साहब। नहमदु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज बहुत ही ये खुशी के लम्हात हैं। कायद मोहतरम अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी साहब के हुक्म पर पाकिस्तान उलमा कौंसिल का एक पूरा वफ़द जो है वो अल्लामा नासिर मदनी साहब के साथ इजहार हमदर्दी करने के लिए उनकी रहायशगाह पे आज यहाँ पे हाज़िर हुआ है। हमने पहले भी पाकिस्तान उलमा कौंसिल के प्लेटफार्म से इनके तहफ़्फ़ुज़ और डिफेंस की आवाज़ उठाई थी। हम उस वक़्त भी अल्लामा साहब के साथ थे, हम आज भी अल्लामा साहब के साथ हैं। मैं समझता हूँ कि इन मौजूदा हालात के अंदर, जो पूरी दुनिया के अंदर जो हालात बने हुए हैं, अल्लामा साहब ने यकीनन ये अपने बड़ेपन का इजहार किया है। हकीकत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर इन्होंने अमल किया है। ये आलम दीन है और माशरे के अंदर आलम दीन की एक इज़्ज़त है और इनका ये बड़ा पन है जिसका आज उन्होंने इजहार किया है। मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल के प्लेटफार्म से भी इनको इस अमल पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लामा साहब एक दीन के मुबल्लिग हैं और मैं समझता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इशाअत का ज़रिया बने हुए हैं। और इन हालात के अंदर इन हज़रात का आना, माफ़ी मांगना अपनी जगह पर है, लेकिन अल्लामा साहब का माफ़ फरमा देना ये बहुत बड़ा पन है। इस पर अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर भी अता फ़रमाए। और मैं समझता हूँ कि अल्लामा साहब की जो इज़्ज़त है, जो मुकाम है, जो शान है, वो तो बड़ा ही है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उलमा का शान जो है वो भी बड़ा है। अल्लामा नासिर मदनी साहब को अल्लाह ताला मज़ीद दीन इस्लाम की जो तबलीग करने की, जो इशाअत करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मैं एक बार फिर आखिर में अल्लामा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बातें होती रहेंगी अल्लामा साहब, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने बड़ेपन का इजहार किया है। आखिरत में भी जज़ा मिलेगी और इंशाअल्लाह जो लोग इस बात को समझते हैं कि जो मज़लूम लोग हैं, जिन पर ज़्यादती होती है, हमेशा इज़्ज़त भी उन्हीं की होती है, मुकाम भी उन्हीं का होता है, शान भी उन्हीं की होती है। अल्लामा साहब, आप पहले भी हमारे दिल में थे, आप आज भी आप हमारे दिल में हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी आप हमारे दिल में रहेंगे। और आज के इस मुसर्रत और ख़ुशी के जो लम्हात हैं, पाकिस्तान की अवाम भी और पाकिस्तान के जो लोग बाहर हैं वो भी देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो सुलह गो है, जो एतदाल पसंद है,
जो इस बात को पसंद करता है माफ़ी को, यकीनन हर एक साथी जो है वो किसी भी मसलक का हो वो खुश है। अल्लाह ताला अल्लामा नासिर मदनी साहब को भी जज़ाए खैर नसीब फरमाए। ये हमारे खाना के नाज़िम साहब है, मस्ताना साहब का मुख्तर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस यूनियन काउंसिल का नाज़िम हूँ, मोहम्मद रमज़ान मस्ताना मेरा नाम है। मैं इन दोनों पार्टियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के दिन, और मदनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इतनी बड़ी अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी है और इनका इतना बड़ा दिल है जो आज आप सब दोस्त देख रहे हैं। मेरी तरफ से दोनों घर वालों को मुबारक हो, शुक्रिया, मेहरबानी। जी मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो आज हमने खुशी का जो मौका देखा है, ये जो मुसरत के लम्हात हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं नियाज़ी साहब, इनकी मेहनत है। और हदीस मुबारक में आता है कि दो फरीकैन के दरमियान जो शख्स सुलह करवाता है उसको मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। तो आपको तो अल्लाह ताला ने हज और उम्रे का सवाब दिया है, इस पर दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब फरमाएंगे और आखिरत के अंदर जो जज़ा है वो तो है। हम आपको भी आज इस पे खराज तहसीन पेश करते हैं। हाँ जी, हज का और सवाब मिल गया आपको, माशाल्लाह। आप इधर आएंगे, आ जाओ आ जाओ, तो आपने बुजुर्गों को भी मेरे पास। बुजुर्गो आओ। नहीं आ जाए इतने बस, ठीक है, साथ है। थोड़ा आप भी इनके भाई हैं। थोड़ा भाई थोड़ा इधर हो ना, जरा सब तस्वीर आ जाए। जी आ जाओ। आपका नाम क्या था? चलो आ रही जी, मैं सब आप भी कह ले, बस जरा लंबी ना हो, एक मिनट बस ज़रा एक मिनट आज बस। जो ये एक्ट हुआ है, अपना मदनी साहब ने अपने मुखालिफ फ्री को माफ़ किया है, ये मुआशरे के लिए एक लेसन है। और आप सब अपनी अपनी जगह जिधर भी हैं ये सुलह की कोशिशें करें और ये अपनी गलती को मान के, इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो ये मदनी साहब ने आज माफ़ करके और उन्होंने अपनी गलती मान के एक बड़ेपन का दोनों पार्टियों ने सबूत दिया है, जिसका हम इन तमाम फरीकैन के बेहद मशकूर हैं। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पाकिस्तान में मेरे जितने ख़ताबात हैं सबसे ज़्यादा बर्दाश्त पे होते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा हुसैन के कातलों को पानी पिलाया। तो ये तो हमारे कलमे वाले भाई हैं, हमारा मुसलमानी वाला रिश्ता है। तो भाई रिजवान गुजर साहब, इमरान साहब और इलियास साहब इनके वाले साहब वो मेरे बाप की उम्र के हैं। तो मैं तो उनके सफ़ेद बालों की देख के कदर करता हूँ अपने घर में आज देख कर, क्योंकि हमारे घर में ये सफ़ेद बाल नहीं है। मेरी वालदा हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी दे। तो मैं अपने इस घर में सरगोदा से मेरे दोस्त हैं बहुत दरेना, जनाब इज़्ज़त माब आरफ कोहली साहब सरगोदा चेयरमैन हैं, सियासी रहनुमा हैं। उनके रेफरेंस से मेरे तक बहुत ये स्ट्रगल पहुंची। उनमें से कुछ तफ्तीशों में भी असमतुल्ला साहब नियाज़ी जो स्काई वे और ट्रांसपोर्टर हैं, नियाज़ी ट्रांसपोर्टर, इनके रवैये ने मुझे यहाँ तक बदला कि इन्होंने वहाँ भी प्यार से बुलाने की कोशिश की और असमतुल्ला नियाज़ी साहब व आरफ कोहली साहब और उनके बेटे के ज़रिए मेरे तक पहुँचने में कामयाब हुए। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि ये लोग कत्लों की दुश्मनियों पे सुलह करते हैं, तो मेरा तो मिशन ही है कि मैं इस्लाम की तलीम देता हूँ और रोज़ लोगों को कहता हूँ कि मेरे नबी ने क्या सी लोकी पत्थर मारन वो दुआ देवे, ये तशाना ने मदनी सरकार दियाँ, सारे दुनिया वाले हो पढ़ो कलमा, तांगा रखो मदीने नू चांद दियाँ। तो मैं मीडिया की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करता हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत ही देर ना दोस्त इज़्ज़त माब अब्दुल माजिद चौधरी साहब और इज़्ज़त माब जनाब अब्दुल हफीज़ साहब, ये मेरे वकील नहीं हैं, ये मेरे भाई हैं। और वकील हर जगह साथ नहीं होता। आज मेरे बाएं तरफ खड़े हैं ये तो दो बजे तक मैं नहीं सोता था, 2 बजे तक ये नहीं सोते थे। इनकी मौजूदगी में लामा अब्दुल बासित साहब शेखपुरी मेरे किसी जमाती लिहाज से दोस्त नहीं है, मेरे एक
عقیدت والے رشتے سے دوست ہیں کہ ان کے گھر سے ہم نے علمی فیض پایا، حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے، اور پھر جناب علامہ اسد الرحمان صاحب، یہ علامہ طاہر اشرفی صاحب کے نمائندے جامعہ منظور اسلامیہ لاہور سے میرے گھر تشریف لائے۔ میں ان سب کی موجودگی میں میڈیا کے دوستوں کے سامنے سب سے پہلے جتنے فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک پہ جن دوستوں نے، میرے چنوں نے، میرے مکھنوں نے میرے لیے آواز اٹھائی، اور تمام اسلامی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں اور دینی جماعتیں اور جتنی جماعتیں، بلکہ سکھ کمیونٹی اور ہندو اور جتنے مسیحی برادری، پادری صاحب اور ننکانہ صاحب، سید کلیان سنگھ صاحب، جو بھی میرے گھر میں آئے، میرے لیے آواز اٹھائی، جتنی جماعتیں آئیں، پروفیسر عزت مآب ساجد میر سینیٹر صاحب کے سمیت وہ سبھی، اور سینیٹر سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی نے بہت سٹرگل کی، سبھی جماعتیں میں آج اپنے یہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور خاص کر کے یہ میڈیا کے جتنے نمائندے کھڑے ہیں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے آپ نے آواز اٹھائی، اور آج یہ جتنے بزرگ میرے گھر میں تشریف فرما ہیں، سلو کرانے کے لیے آئے اور سلو کرنے کے لیے آئے، یہ کھاریاں سے ہمارے مہمان ہیں، اور کھاریاں سے ان کے لیے ہمارے دروازے ساری زندگی دل کے بھی کھلے ہیں اور دماغ کے بھی کھلے ہیں اور پیار کے بھی کھلے ہیں، اور میں صدقے دل سے، چونکہ وہ بھائی تو زیادہ اردو میں بات نہیں کرتے، زیادہ انگلش بولتے ہیں، رضوان صاحب میرا چاننے کا ہے میرا مکھن، ہاں میرا مکھن، تو اے بھائی ہے، میں عالم ہاں، بھائی بھائیاں نال اگر کوئی غلطی کر لین، زیادتی ہو گئی، جو انہاں الزام میرے تے لائے، اج وہ سارے دھون واسطے میرے گھر آئے، رات انہاں دے مرشد بلاوڑا شریف تو عزت مآب حق خطیب صاحب میرے گھر تشریف لائے۔ میں سب کی عزت کرتا ہوں اور سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اس فساد والے معاملے سے نکل کر، چونکہ یہ لنڈن پلٹ انسان ہیں، کبھی کبھی پاکستان میں مہمانوں کے طور پہ آتے ہیں، تو انہوں نے اچھے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ کسی کے گھر جانا یہ حضور کریم کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے میرے بزرگ عزت مآب چودھری الیاس گجر صاحب، کیونکہ میری زیادہ دوستیاں بھی گجروں سے ہیں، یہ لاہور میں زیادہ گجر میرے دوست ہیں، تو میں آپ کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور عصمت اللہ نیازی صاحب اور عبد الماجد چوری صاحب، عبد الحفیظ صاحب اور ناظم مستانہ صاحب ہمارے گھر میں، ہمارے اس علاقے کی شان ہیں، پہنچے ہیں۔ میں ان سب کی موجودگی میں آل رسول سید زاہد حسین شاہ صاحب نے عصمت اللہ نیازی صاحب کے پیچھے رہ کر بہت مجھے مجبور کیا اور قائل کیا کہ آپ بزرگوں کو مت موڑنا، تو زاہد صاحب آل رسول ہیں، ادھر پاس کھڑے ہیں میرے پاس، یہ میرے بھائی ہیں۔ میں سب کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو بھی میری رنجش تھی، انہوں نے جو الزام تراشی کی، میں اس کو برداشت کر کے آج یہاں تک پہنچا، اور ان کے بڑے بھائی کی موجودگی میں، عمران صاحب کی اور الیاس صاحب ان کے والد صاحب کی موجودگی میں، بھائی رضوان کو اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں معاف کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں اس میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ امید رکھتا ہوں کہ یہ صلح دین اسلام والی ہو، دل والی ہو، آئندہ زندگی میں ایسی کوئی شر نہ پھوٹے کہ جس کے بعد ہم دوبارہ پھر اسی محاذ پہ کھڑے ہوں۔ ہم انشاءاللہ یہ بزرگ اعلان کریں، ان کے والد صاحب آن کر آپ آئیں، میں بزرگوں سے اعلان کرانا چاہتا ہوں، ان کے والد صاحب ہیں، مجھے اعتبار ہے کہ بچے والد کی بات مانتے ہیں، آپ اعلان کریں کہ ہماری جو صلح ہے وہ دل سے ہے اور آئندہ زندگی میں ایسی کوئی شر نہیں پھوٹے گی۔ انشاءاللہ آئندہ کوئی گل نہیں ہونے لگی، نہ بڑی پوے دی، سارے دل صاف نے انشاءاللہ۔ جیسے یہ میرا پتر ہے، وہ پتر ہے میرے، تسی میرے 6 بیٹے، بس خیال تسی 7 بیٹے۔ ہمارے زامت نیازی صاحب مہربانی، یہ نیازی صاحب بھی بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب عالم دین کا، اور جتنے یہ دوست جو چینل والے جتنے ساتھی آئے اور اس کار خیر میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا، یہ انشاءاللہ سب کے لیے جزائے خیر ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ اور میں آخر میں پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شر تھا اس کو مٹانے کے لیے جس دوستوں نے کردار ادا کیا، اور خاص طور پہ مدنی صاحب نے جو فراخ دلی کا مظاہرہ کیا،
اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ یہ میں ان کے بزرگ کی جگہ پہ ان کے ساتھ ہوں، زندگی بھر کا ساتھ میں نے ان کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی بھی دوبارہ ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ کسی بھی عالم دین کی شان میں کوئی ایسی گستاخی ہو۔ اور یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وکیل صاحب میرے بھائی ہیں، اس واقعے سے پہلے ہمارے سالوں سال سے مسجد سے دوستی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ کچھ بات کرتے ہیں۔ 1 منٹ بات کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں جی مدنی صاحب کے گھر جو تشریف لائے، اور الصلح بالصلح والصلح خیر۔ کچھ نہیں ہوتا، بس 2 منٹ کوئی نہیں۔ اللہ نے وہ تسی کھڑے ہو، میرے مہمان ہو، تسی میرے بزرگ ہو، کچھ نہیں، 1 منٹ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر سوال کرنا بھی تسی کہو ساڈی اللہ واسطے صلاح اے کوئی سوال کچھ نہیں ہوتا، آ جائیں آپ صرف سیدھا بزرگو 1 منٹ بات پتہ کیا ہے، جب دل سے صلح کی تو 1 لفظ کہنے میں کیا ہے؟ ہاں جی، آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ہاں جی، نہیں مشکل نہیں ہے، لفظ یہی رکھیں بس۔ ایک منٹ میں شکر گزار ہوں اس لیے کہ جو بات ختم ہو گئی ہے نا اس کو کوشچن میں سوالوں میں نہ لائیں۔ سر بات یہ ہے کہ صلح ہو گئی ہے۔ مجھے دھکے تو نہ ہم نے زیادہ 1 منٹ بات سن لیں میری، تو کچھ نہیں کہنا، ان کے سوال کا جواب آپ آسانی سے دے دیں، بس کچھ نہیں، میرے بھائی ہیں آپ، نہیں زیادہ نہیں، بس ایک پوچھ لے سوال بس بھائی، سونا جلد ناصر مدنی سوال سن لیں۔ مدنی صاحب کے اوپر جو تشدد کیا گیا وہ ان کے ذاتی ایک معاملہ ہے، لیکن سن لیجیے ذاتی معاملہ، لیکن اس کے ساتھ ان کے جو آفیشیل اکاؤنٹ منجمد کیے گئے مدنی صاحب بتائیں گے کیا وہ واپس آ گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں جو یتیموں کے لیے خالصتاً، اس کی روزی روٹی اس یوٹیوب چینل سے چل رہی تھی، وہ جو نقصان ہوا وہ یہ لوگ پورا کریں گے یا وہ بھی آپ معاف کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کا معاملہ جی جو میں آپ کی دیتا حد تک ہے وہ اس کا جواب دے دیجیے۔ جی بالکل، وہ چینل میرا ریکور یوٹیوب نے کر دیا ہے، باقی جو اس میں کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ نکالا ہوگا وہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ اس کا سارا ازالہ ہم کریں گے، تو وہ کیا 2-3 لاکھ اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ میرے بھائی ہیں، آپ جو ہے نا ان کے متعلق جو ہے انہوں کے دل میں میرے جو بارے میں ہے وہ نہیں، 1 منٹ نہیں، ریلیٹڈ بات نہیں ہے، بس ایک بات کریں ان کو، بس یہ پوچھ لیں سوال، وہ خوشی پہ خوش ہو کے جواب دے، چاند کرتے رہا پوچھا تھا کہ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ان سے معافی مانگیں؟ اللہ رسول کے واسطے اسی اتھے آئے ہیں، بس ٹھیک کلوز ہو گیا ایک بول چینل کی آپ نے ویڈیو ایڈٹ کی میڈیا کے ساتھ، آپ نے یہ کہ مدنی صاحب سے ہٹ کے، تو بول میڈیا کے لیے آپ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سبھی، میرے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ کچھ پیسے لینے نہ کرو جی میری جی بات سنیں، سب سے میں کروں گا، ٹھیک ہے، مہربانی، تھینک یو، اندر تھینک یو، تھینک یو۔ ویسے کچھ لحاظ دیا بھی ہے، یہ بات سنیں، عزت کی، ہاں جی لو جی گواہی مل گئی، اسپیکر جب بات ہو جاتی ہے نا اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے تو اس میں فی سبیل اللہ کا لفظ میں نے بھی استعمال کیا ہے اور انہوں نے بھی کیا ہے، اس پہ آپ کو کوئی اور سوال بنتا بھی نہیں ہے اور نہ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا ہے، اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں بنتا۔ بہت زبردست، بہت شکریہ صاحب، بہت زبردست۔ میں اپنے چنّا نو کہاں گا کہ مینوں ہر چیز اللہ نے دیتی ہے، کیڑی سونی گڈی کھڑی ویکھن دے تے میں چنوں کسے کول کی لینا ہے، تسی کوئی دینا چاہندے صحافی تو نہ پھڑاؤ، مسکرا کے ہنس کے پیغام کو میں ہنس کے پیغام دینا ہے کہ جتنے صحافیوں نے آپ کو دیا ہنس کے پیغام جی جتنے یہ صحافیوں نے ساری اس جنگ کا میں کردار کریڈٹ اپنے تمام یہ صحافی برادری کھڑی ہے، ان کو سلوٹ کہتا ہوں، آئی سلوٹ یو میرا چن، آئی لائک یو میرا مکھن، آئی سلوٹ یو، اللہ تعانوں کرونا تو محفوظ رکھے۔ ہاں جی مہربانی، جی میں دے دینا جی تانوں صحافیاں نو کرونا تو بچائے تے اللہ تانوں مرسڈیز لینڈ کروزر V8 الٹس کلٹس جناب یہ گڈیاں تانوں دے، مہربانی، شکریہ، تھینک یو۔ باقی اگر آپ کی کوئی خدمت میں یا آپ کے کوئی مسئلہ ہو تو میں سوری بولتا ہوں۔ شہزاد موبائل